السلام علیکم۔ باہمی تعاون کا مفہوم۔ تعاون عربی کے لفظ عون سے بنا ہے جس کے معنی مددگار کے، اس سے اعانت مدد کرنے کے معنی میں ہے۔ اس سے تعاون ہے جس کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ شریعت میں بھی تعاون کے معنی یہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تعاون حق کے معاملے میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ باطل کے معاملے میں تعاون ظلم ہے۔ اس طرح اسلام میں تعاون کی اصطلاح تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا کار خیر اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے اجتناب، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ باہمی تعاون کے فوائد ہیں۔ بڑے سے بڑا کام باہمی تعاون سے انجام پاتے ہیں۔ باہمی تعاون سے فرد کو قوت کا احساس ہوتا ہے اور وہ کسی کام کو مشکل نہیں سمجھتا۔ باہمی تعاون دوسروں سے محبت کی دلیل ہے۔ باہمی تعاون کے ذریعے ہر قسم کے خطرات سے مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ باہمی تعاون ہر انسان کی ضرورت اور ایمان کی علامت ہے۔ باہمی تعاون اسلامی اور انسانی اخوت کا تقاضا ہے۔ سامعین، تعاون ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے۔ حکمہ اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر تمدن پسند ہے، یعنی اس کے لیے معاشرے کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کا ڈھانچہ کچھ اس طرح بنایا کہ اس کی زندگی، اس کے بقا غذا پر موقوف ہے۔ فطری طور پر غذا کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ودیعت فرما دی، لیکن صرف ایک شخص اپنی ضرورت کی غذا خود سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی حال زندگی کی دوسری ضرورتوں کا بھی ہے۔ باہمی تعاون کا بنیادی اصول کی وسعت۔ اسلام نے مختلف بنیادوں پر باہمی تعاون کی ترغیب دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصول متعین کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہ کرے۔ یہ آیت واضح کرتی کہ باہمی تعاون سے اللہ کا حکم ہے۔ اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک بس اور دوسری تقویٰ۔ بس کے معنی نیکی اور بھلے اور ایسا کام جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ بس خوشخلقی کا نام ہے، مسلم حدیث نمبر 2553۔ اور تقویٰ کے معنی ہے ایسا کام جس سے اللہ کی خوشنودی رضا حاصل ہوتی ہو، اگرچہ راست طور پر اس کا تعلق حقوق لباس سے نہ ہو۔ اس سے حکم یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسے کاموں میں تعاون اسلام کے منشے کے خلاف ہے جن سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچتا ہو، وہ اللہ کو ناپسند ہو۔ لیکن تاکید اور مزید وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دی کہ گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کا تعاون کرنا درست نہیں۔ گناہ کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا تعریف حدیث میں یہ کی گئی کہ گناہ وہ ہو جو تمہارے دلوں میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کر کے لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہو، مسلم حدیث نمبر 2553۔ اور عدوان کے معنی دوسروں کے حق تلفی اور ظلم کے ہے۔ جس طرح پہلے دونوں کاموں کا کرنا قابل تعریف ہے، ان میں دوسروں کا تعاون بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے دونوں کا کرنا بھی ممنوع ہے، ان میں دوسروں کا تعاون بھی ناپسندیدہ اور قابل گرفت ہے۔ سامعین، پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف ذکر کیے تھے، جن میں ایک وصف یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے معاملے میں دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6982۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کی اصل بنیاد نیکی، بھلائی اور حق و صداقت۔ اس آیت میں باہمی تعاون کے ایک وسیع تصور پیش کیا گیا۔ اگر خیر کا کوئی کام ہو تو خواہ وہ کام سماجی ہو یا معاشی، مذہبی ہو یا سیاسی، مسلمان کے تعاون کا مستحق ہو۔ تعاون کی ضرورت مسلمانوں کو ہو یا عام انسانوں کو، اپنوں کو ہو یا بیگانوں کو۔ تعاون کی ضرورت کسی انفرادی کام میں ہو یا اجتماعی کام میں۔ سامعین، تعاون کے سلسلے میں یہ اصول بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ شریعت میں جو حکم اصل کام کا ہے وہی اس میں تعاون کا ہے۔ اگر وہ کام واجب ہے تو اس میں تعاون بھی واجب ہوگا، اگر وہ کام مستحب ہے تو تعاون بھی مستحب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر کی رہنمائی کرنے والا اس کار خیر کو انجام دینے والے کی طرح ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5129۔ اگر اس کام میں تعاون کرنے کی صلاحیت کئی لوگوں میں ہو تو اس پر مشترکہ طور پر تعاون واجب یا مستحب ہوگا۔ اگر اس کام میں تعاون کرنے کی صلاحیت صرف ایک ہی شخص میں ہے تو صرف اسی پر تعاون واجب یا مستحب ہوگا۔ مثلا کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور پیراکی کے فن کا وہاں کوئی ایک شخص ہی جاننے والا ہو تو اسے ڈوبنے والے کی جان بچانا متعینہ طور پر اسی پر واجب ہے۔ ایک دوسری ضروری بات اس سلسلے میں ہے کہ اگر وہ لوگ بیک وقت آپ کے ایک ساتھ تعاون کے محتاج ہو تو جس کا آپ پر زیادہ حق ہے، آپ کے تعاون کا زیادہ مستحق ہے، مثلا آپ کے والد بھی بیمار ہوں اور پڑوسی بھی، آپ کے اندر کسی ایک ہی کی تعاون کی صلاحیت تو ظاہر ہے کہ آپ پر اپنے والد کا تعاون پہلے ضروری ہے۔
سامعین، ایمان کی بنیاد قرآن کریم میں ایمان والوں کے بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے اتحاد و تعاون کی مثال ایک جسم سے دی ہے۔ اگر اس کے کسی عضو میں کوئی درد ہو تو یہ پورا جسم بے خوابی اور بخار سے تڑپ اٹھے گا۔ بخاری حدیث نمبر 6011۔ ایک اور حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 481۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عوض قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 2442۔ ان احادیث میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ انفرادی تعاون ہے۔ مسلمانوں کے درمیان باہمی تعاون کی بہت سے اجتماعی شکلیں بھی ہیں، جیسے مسجد اور دینی اداروں کی تعمیر میں تعاون، جہاد کے لیے کسی مجاہد کا مالی تعاون، زکوٰۃ کے ذریعے مخصوص مسلمانوں کا تعاون وغیرہ۔ سامعین، امام بخاری نے تعمیر مسجد کی فضیلت کے لیے جو احادیث ذکر کیے ہیں ان پر یہ عنوان قائم کیا گیا ہے کہ رب التعاون بنا مسجد۔ بخاری باب نمبر 63۔ مسجد نبی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نبی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حصہ لیا۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ حضور نے فرمایا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا جس نے خود جہاد کیا۔ بخاری حدیث نمبر 2843۔ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے خندق کی کھدائی میں باہمی تعاون کا بے نظیر نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ اسلامی بنیاد پر ایک مسلمان کا سب سے بڑا تعاون تو یہ ہے کہ وہ دعوت دین کے کام میں حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ جس طرح عیسیٰ مریم نے حواریوں کے خطاب کر کے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گردہ ایمان لایا، دوسرے گردے نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کی دشمنی کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے، ان کے ذریعے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرے کاموں کا شریک کروا دیجیے۔ سورہ طٰہٰ 29-32۔ سامعین، صحابہ رضی اللہ حصول علم میں بھی ایک دوسرے کے تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے، میں نے اپنے ایک انصاری پڑوسی سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں باری باری مجلس رسول میں حاضر ہوا کریں گے، چنانچہ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا۔ جب میں جاتا تو آ کر اس دن کی باتیں اس کو بتاتا، جب وہ جاتا تو مجھے اس دن کی باتوں سے آگاہ کرتا۔ بخاری حدیث نمبر 87۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کاموں کا ذکر فرمایا تو اس میں ایک کام یہ بھی ذکر فرمایا کہ تم کسی ہنرمند کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔ مسلم حدیث نمبر 84۔